ایسا کرو تم آرٹس بلاک میں ایڈمیشن آفس میں جاؤ، وہاں پروفیسر بسرا، پروفیسر شکیل اور کائنات میڈم ہوں گی۔ جاؤ ان کے پاس اور میرٹ لسٹ میں اپنے مارکس دکھا کر اپنے ایڈمیشن کا پتہ کرو۔ میں فارم لے کر آرٹس بلاک میں چلا گیا جہاں پر ایڈمیشن آفس کے باہر لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی لائن میں لگ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرا نمبر آیا۔ آفس میں پروفیسر بسرا، پروفیسر شکیل اور کائنات میڈم بیٹھے تھے۔ میڈم دیکھنے میں ٹھیک تھیں اور تقریباً 40 سال کی عمر کے آس پاس کی ہوں گی۔ ساتھ میں بیٹھے دونوں پروفیسر میڈم کو ہنسانے والی باتیں کر رہے تھے۔ شاید دونوں اپنی سیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ خیر مجھے کیا، میں نے میڈم کو اپنا فارم دیا۔ کائنات میڈم: مارکس تو تمہارے کم ہیں مگر چل جائیں گے، لاؤ دو احتیاط پرچی دو۔ شیرو: جی میڈم، مجھے پروفیسر عارف نے بھیجا ہے، میرے پاس ابھی احتیاط کی سلپ نہیں ہے۔ احتیاط کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جاؤ کسی سرکاری کالج میں جاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پروفیسر شکیل: کپڑوں سے تو لگتا ہے کسی گاؤں سے آئے ہو، جاؤ بیٹا، یہاں تم جیسوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کائنات میڈم: ابھی تک یہیں کھڑا ہے، جاؤ لے جاؤ اپنا فارم، تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس پہلے ہی سیٹس کم ہیں۔ پروفیسر عارف سے بول دو سیٹس فل ہیں۔ مجھے ان تینوں کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ واپس ماما کے پاس آ گیا اور ساری بات بتائی۔ پھر ہم پروفیسر سے مل کر ان کے آفس سے باہر نکل آئے۔ ماما کا دوست: سوری یار دلدار، میں تیری مدد نہیں کر سکا۔ دلدار ماما: کوئی بات نہیں یار، قسمت کی بات ہے، اب ہم کسی اور کالج میں دیکھتے ہیں، شاید کہیں اور بات بن جائے۔ ہم تینوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں پیچھے سے کسی نے آواز دی: آدمی! سنیں، آپ کو پرنسپل سر نے بلایا ہے۔ دلدار ماما: آپ کون ہیں اور پرنسپل صاحب نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آدمی: جی میں یہاں چپراسی ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ انہوں نے کیوں بلایا ہے یہ تو وہی جا کر پتہ چلے گا۔ ہم تینوں چپراسی کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے پہلے اندر سے پرمیشن لی، پھر ہمیں اندر بھیجا۔ پرنسپل کا آفس بہت بڑا تھا اور عالی شان تھا۔ دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں جو شاید پرانے پرنسپل یا کالج کے مالکوں کی ہوں گی۔ ایک طرف بہت ساری ٹرافیاں پڑی تھیں۔ ایک بہت بڑی ٹیبل کے پیچھے کرسی پر پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کی کرسی پر 2 آدمی تھے، شاید وہ بھی پروفیسر تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے پرنسپل کو کہیں دیکھا ہے مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ پرنسپل: آئیں آئیں بیٹھیں۔ کیوں بیٹا شیرو، ہو گیا ایڈمیشن؟ میں نے اپنا نام سن کر چونک گیا۔ آخر یہ کون ہے؟ پرنسپل: لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں بیٹا، میں تم سے کشتی کے مقابلے میں ملا تھا اور میں نے تم کو اپنا کارڈ بھی دیا تھا، لگتا ہے تم نے میرا کارڈ سنبھال کر نہیں رکھا۔ اب مجھے یاد آیا، یہ تو وہی شخص تھا جس نے مجھے اسٹیج پر انعام دیا تھا اور اپنا کارڈ دے کر کہا تھا کالج میں ایڈمیشن دلانے کا۔ پرنسپل: اب بتاؤ ایڈمیشن ہوا کہ نہیں؟ شیرو: جی سر، وہ ہمارے مارکس 80% ہیں اور میڈم کہہ رہی ہیں سیٹس فل ہو گئی ہیں، انہوں نے احتیاط کا پوچھا تھا اور اتنے احتیاط ہم نہیں دے سکتے۔ پرنسپل: تم جیسے ہیرے کی قیمت میں جانتا ہوں بیٹے، یہ کالج صرف پڑھائی میں ہی بیسٹ نہیں ہے بلکہ کھیل کود میں بھی بیسٹ ہے۔ ہمارے کالج سے کئی کھلاڑی ملکی سطح کے مقابلوں میں ونر بنے ہیں، مجھے یقین ہے تم اس کالج کا نام پورے ملک میں روشن کرو گے۔ پروفیسر صاحب، یہی ہے وہ لڑکا جس کی بات میں نے آپ سے کی تھی، یہ بہت آگے جا سکتا ہے، آج سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پرنسپل صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے پروفیسر کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دلدار ماما: مگر سر وہ احتیاط۔ پرنسپل: آپ فکر مت کیجیے، شیرو اگر وعدہ کرے کہ یہ دل لگا کر اپنے کھیل سے ہمارے کالج کا نام روشن کرے گا تو احتیاط کیا، اس کی پڑھائی پر آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، وہ سب میں دیکھ لوں گا، آخر اس سے ہمارے ہی کالج کا نام ہوگا۔ دلدار ماما ہوش ہوتے ہوئے: آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں وعدہ کرتا ہوں شیرو پوری محنت کرے گا اور اس کالج کا نام روشن کرے گا۔ دلدار ماما خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور ان کا دوست اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھا کہ جو کام ان کا دوست بھی نہیں کروا سکا وہ کیسے ہو گیا۔ پرنسپل نے بیل بجائی اور چپراسی اندر آ گیا۔
پرنسپل نے مجھ سے میرا فارم لیا اور اس پر سائن کر کے اپنی مہر لگا دی۔ پرنسپل، جاؤ یہ فارم لو اور جا کر آرٹس ڈپارٹمنٹ میں جا کر دے دو۔ چپراسی فارم لے کر چلا گیا اور پرنسپل نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر ہمارے لیے چائے آرڈر کر دی۔ چائے پی کر ہم نے سر سے اجازت لی اور باہر آ گئے۔ ایڈمیشن کا کام ختم ہونے کے بعد ہم گھر کو لوٹ گئے۔ دلدار ماما بار بار پرنسپل والا قصہ ہی مجھے پوچھ رہے تھے اور پرنسپل کی باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس کے دوست کی تو بولتی بند ہو گئی، اس کا پروفیسر تو کچھ کر نہیں پایا، مگر پرنسپل نے بنا کسی عطیے کے، بنا کسی فیس کے سیدھا ایڈمیشن کروا دیا۔ ایسے ہی باتیں کرتے ہم شام کو گھر آ گئے۔ گھر پر دلدار ماما نے سب کو آج جو کچھ ہوا وہ بتانا شروع کر دیا۔ ہر کوئی خوش ہوا کالج کا قصہ سن کر۔ دلدار ماما، پتہ ہے بھیا، شہر کا سب سے بیسٹ اور سب سے مہنگا کالج ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں۔ شہر کا ہر بڑا آدمی اسی کالج میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے۔ ایسے کالج تو فلموں میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بھلا ہو پرنسپل صاحب کا، جنہوں نے شیرو کا ایڈمیشن خود کروا دیا۔ سرور ماما، تو وہ صاحب پرنسپل تھے؟ میں نے دیکھا تھا انہیں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا، ہمارا بیٹا شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھے گا۔ بختیار ماما، یہ تو واقعی میں بڑی اچھی بات ہے، مگر بھائی اگر کالج اتنا مہنگا ہے تو اور بھی تو خرچے ہوں گے نا وہاں پر، کتابوں کے اور روزانہ کی ضرورتوں کے۔ مہنگا کالج ہے تو اس حساب سے ہر بات پر خرچہ زیادہ ہی ہوگا، اور وہاں تو گھر کا کھانا بھی ساتھ نہیں لے جاتے ہوں گے۔ ایسے تو شیرو کو ہر روز پیسوں کی ضرورت رہے گی۔ دلدار ماما، کتابوں کی اور کسی کالج کی فیس کی ٹینشن پرنسپل صاحب نے ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس شیرو کو من لگا کر محنت کرنی ہوگی۔ سرور ماما، محنت تو کرے گا ہی، پڑھائی میں کسی سے کم تھوڑی ہے ہمارا شیرو۔ دلدار ماما، بھائی آپ سمجھے نہیں، پرنسپل صاحب کا مطلب تھا کہ انہوں نے شیرو کو اس کی پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی کشتی کی قابلیت کے دم پر سلیکٹ کیا ہے، اور ان کو یقین ہے کہ شیرو اور آگے جا سکتا ہے اس کھیل میں، جس سے ان کے کالج کا نام ہوگا۔ سرور ماما، بات تو صحیح ہے مگر نائلہ اس کے لیے مانے گی نہیں۔ دلدار ماما، بھابھی کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، یہ شیرو کی زندگی کے لیے ضروری ہے، نہیں تو کالج والے بھی کتنی دیر دیکھیں گے۔ بختیار ماما، بھائی آپ بھابھی کو منا لو کیسے بھی کر کے۔ سرور ماما، وہ میں دیکھ لوں گا، مگر پیسے تو پھر بھی چاہیے ہی ہوں گے، اس لیے میں کل ہی اپنے بینک سے پیسے نکال کر شیرو کے بینک میں ڈال دیتا ہوں، جب جتنے چاہیے ہو نکال لے گا۔ دلدار ماما، بھائی ابھی اس کی فکر مت کرو، میں نے بینک سے 50,000 اس کے لیے جو نکالے تھے وہ میں ابھی سے دے دیتا ہوں۔ دلدار ماما نے جلدی سے مجھے 50,000 دے دیے۔ میں منع کرنے لگا مگر سب نے مجھے پیسے لینے کے لیے زور دیا تو مجھے لینے ہی پڑے۔ نائلہ مامی آج بھی ہمارے درمیان نہیں بیٹھی تھی۔ ایسے ہی باتوں میں وقت نکل گیا اور کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا مہوش کی ہی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ مائرہ مامی میرے پاس آئی۔ مائرہ مامی، کیا سوچ رہے ہو؟ شیرو، اور کیا سوچنے کو ہے اب میرے پاس؟ مائرہ مامی، شیرو تم کب سمجھو گے اس بات کو کہ اب تمہیں آگے بڑھنا ہی ہوگا، زندگی کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے، لوگ اپنے ماں باپ کے مرنے پر کیا مر جاتے ہیں یا جینا چھوڑ دیتے ہیں؟